وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حشر آیت 2 حصہ اول۔ موضوع: کیا اللہ تعالیٰ مشکل کے وقت مومن کی مدد ضرور کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ: هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا، جس نے نکالا کافروں کو، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے ہی حملے میں۔ ما ظننتم، تمہارے خیال میں نہیں تھا، ان یخرجوا، کہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے، وظنوا، اور وہ لوگ بھی یہ سمجھتے تھے، انہم مانعتہم، کہ انہیں بچا لے گی، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ کے فیصلے سے، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم، اپنے ہاتھ سے یہ اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے، وعید المؤمنین، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے آنکھیں رکھنے والو عبرت پکڑ لو۔ سامعین کرام، بہت اہم آیات ہیں اور ان میں بہت سے، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بہت سے اسباق ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، میں تھوڑا سا ان آیات کا پس منظر اور اس صورت کے پس منظر سے بھی آپ کو آگاہ کر دوں۔ یہ صورت جو ہے تقریباً 4 ہجری سے پہلے کی ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ 3 ہجری کے بعد کا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بہرحال مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، تھوڑا سا میں مختصر طور پہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بہرحال تو وہاں جو ہے مدینے میں یہود بھی آباد تھے اور صدیوں سے آباد تھے،
اور ان کا آنے کا یہاں مقصد یہی تھا کہ جب ان کو ان کے دشمنوں نے شکست دے دی اور ان کے قبلے کو بھی اجاڑ دیا اور ان کی کتابوں کو بھی، اور ان کو بھی اپنے گھروں سے نکال دیا، تو یہ کچھ لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے ادھر آ گئے مدینے میں، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ درج تھا کہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ آئیں گے اور ان کی ہجرت کی جگہ جو ہے وہ مدینہ ہوگی۔ یہ صرف پہلے پرانا نام تھا مدینے کا۔ تو بہرحال تو اس خیال سے وہ لائے کہ جب وہ آئیں گے نبی آخر الزمان تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے دشمن پر غلبہ عطا کر لیں گے، غالب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ نبی السیف ان کی کتابوں میں درج تھا۔ بہرحال یہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل، اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان لوگ تھے، جس طرح کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ پیغمبر کو ماننے والے تھے جس طرح کہ ہم پیغمبر کو ماننے والے ہیں، توحید، رسالت، آخرت کے قائل تھے جس طرح کہ ہم، اور یہ جس طرح کہ ہم کا میں جو لاحقہ لگانے لگا ہوں، تو یہ مطلب آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی یہ ہوگی، جس طرح ہم دین کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی تھے، جس طرح ہم نے دنیا کو دین پر ترجیح دے دی ہے اس طرح کے وہ یہود بھی تھے، جس طرح کہ ہم اپنے کلمہ طیبہ کے لا الہ الا اللہ کے مطلب کو نہیں جانتے، اس طرح وہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے، جس طرح کہ وہ پیغمبروں کے میسج کو نہیں سمجھے جس طرح ہم نہیں سمجھے، اسی طرح وہ لوگ بھی پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں سمجھ سکے۔ بس برائے نام مسلمان جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کے ہم بھی تھے۔ آج بھی دیکھیں سامعین اکرام کہ آج میں ہمارے سامنے حق پیش ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اگرچہ زبان سے نہیں کرتے، لیکن اس شخص سے جو داعی ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، یا اس کی بات ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، جو بھی داعیان حق ہیں۔ اور پھر داعیان حق کی ہمارے جو مروجہ رواج ہے، تو اس میں اللہ کے بندوں کی کوئی نہ تو تلاش ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا یعنی اللہ کو اپنا مقصود بنا لینا اور اس کے راستے پر چل پڑنا، اس کے لیے ایک استاد یا اہل دل کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی روحانی بیماریوں کا علاج بھی کرے اور آپ کو اللہ کے راستے کی ہدایت بھی دے۔ تو بہرحال تقریباً اسی طرح کی صورتحال تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہود کی جگہ آج کے مسلمان کو رکھ لیں تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ آج کا مسلمان بھی عملی طور پہ دوبارہ جی اٹھنے پہ اس کا یقین نہیں ہے، اور آخرت پر بھی یقین نہیں ہے اس کا، نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے۔ سارا یقین جو ہے ہمارا دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے، اور ہماری زندگی ظاہری مفادات کے گرد گھومتی پھرتی ہے۔ جہاں بھی ہمیں نظریہ آخرت کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بلا جھجک ہم وہ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری ترجیح جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی ترجیحات بھی جو تھیں وہ ظاہر تھا، دنیا تھی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کے دل خالی تھے جیسے کہ ہمارے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہونا کہ ان کا حال کیا تھا۔ آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہاں تو رسول آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جن کو انہوں نے پہچان لیا، لیکن اس سے انکار کر دیا۔ آج بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہمیں مل جائے تو ہم پہچان تو لیتے ہیں اسے، کیونکہ اہل حق کی زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نفس کے بندے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم پہچان تو لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، چونکہ ہمارے مفادات کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ دنیا ہے، لہٰذا
وہ لوگ تو باطن کی بات کرتے ہیں، وہ تو آپ کو روحانی کامیابی، آپ کی روحانی کامیابی چاہتے ہیں، اور وہ آپ چاہتے نہیں ہیں، آپ تو دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں۔ تو ہم اس سے عملاً پہلو تہی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، عملی طور پہ، زبانی نہیں، عملی طور پہ۔ لیکن جو مدینے کے یہود تھے انہوں نے کیا یہ کہ ایک تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے انکار کر دیا، ان کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اس کی میں بنیادی وجہ بیان کر چکا ہوں، ان کی جو دنیاوی مفادات تھی اور جو بھی ان کی حیثیت تھی وہ ان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے معاہدے کیے، یعنی مدینے میں جو یہود آباد تھے، 3 قبیلے تھے بنیادی طور پہ، بنو قینقاع اور بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو ان سے معاہدہ یہ کیا کہ بھئی تم اپنا خرچہ اٹھاؤ، ہم اپنا خرچہ اٹھائیں گے، ہم دونوں کا دشمن ایک ہے، تم پہ کوئی حملہ آور ہو، یعنی اس معاہدے میں یہ مختلف نقاط تھے، اس کو میں چند نقاط کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ ہمارا جو ہم پہ حملہ کرے گا، ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور لڑیں گے اس یعنی دشمن کے خلاف۔ یعنی یہود پہ کوئی کسی نے حملہ کیا تو مسلمان جو ہے ان کے ساتھ شامل ہوں گے، یا مسلمانوں پر کسی نے حملہ کیا تو یہودیوں نے یہ معاہدہ کر لیا کہ حضور ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہمارا اور آپ کا دشمن ایک ہوگا۔ پھر یعنی مختلف نقاط تھے، تو اس میں ایک نقطہ میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا جو کہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ جہاں تک بنو قینقاع کا معاملہ ہے تو جنگ بدر کے بعد ان کی یعنی انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح حاصل کر لیا اور یہ زور پکڑ رہے ہیں، تو ان کی مخالفت بھی زور پکڑ گئی۔ بنو قینقاع جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنی قریظہ۔ اب یہ 2 قبیلے بنو نذیر اور بنی قریظہ جو تھے، یہ تو مدینے سے باہر ان کی بستیاں تھیں اور رہنا سہنا وہاں پہ تھا، الگ تھا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے لیکن میں ابھی وہ نہیں بیان کر رہا۔ بنو قینقاع جو تھے یہ مدینے ہی میں قیام پذیر تھے، ایک محلہ تھا ان کا، اور کافی سارے ان کی تعداد بھی کافی تھی، تجارتی لوگ تھے، لوہار، آہنگر ان کا، اور سنار اور اسلحہ بناتے تھے، یہ سب جو ہے یعنی کافی ایک ظاہر ہے کہ اہل کتاب تھے، ان کا جو یعنی لڑائی کی طاقت تھی وہ بھی تھی، لیکن بنو قینقاع نے جو ہے وہ مخالفت اختیار کی۔ جنگ بدر کے بعد بہرحال کچھ واقعات ہوئے اور بنو قینقاع کو نکال دیا گیا اس اپنے محلے سے، یعنی وطن سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل ہے لیکن میں ابھی بنو نذیر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات جو آ رہی ہے یہ بنو نذیر کے متعلق ہے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں جو تھے یہ دبے ہوئے تھے، یعنی جب ان کو نکال دیا گیا تو وہ دب گئے، لیکن جب جنگ احد ہوئی، غزوہ احد پیش آئی، تو ظاہر ہے کہ وہ دل سے تو معاہدے کے پابند نہیں تھے۔ جب جنگ احد پیش آئی تو ان لوگوں نے معاہدے کے مطابق حضور کا ساتھ نہیں دیا، جنگ میں ساتھ نہ نکلے، منافق الگ چلے گئے، وہ 300 منافق جو تھے جنگ احد میں وہ الگ انہوں نے آ گئے، اور انہوں نے حضور کا ساتھ نہ دیا، یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اور اس دوران یعنی غزوہ احد کے بعد ایک مسلمانوں سے ایک قتل خطا ہو گیا، ایک یعنی اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، قتل خطا ہو گیا۔ تو اس معاہدے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا تھا، اس میں ایک شق یہ بھی تھی
کہ اگر کوئی دیت یا جرمانہ بھرنا پڑا ہمیں تو ہم مشترکہ طور پہ اسے دیں گے۔ اچھا، اب جب غزوہ احد کے بعد وہ دیت جو تھی مشترکہ طور پہ جو دینی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطالبے کے لیے چند اصحاب کو اپنے ساتھ لیا اور بنو قریظہ تشریف لے گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ ایسی ایسی بات ہے اور اس میں تم ہمارے ساتھ معاہدے کے مطابق پیسے ڈالو یہ دیت میں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا، ایک مکان تھی، دیوار تھی، اس کے سائے میں بٹھا دیا اور باتوں میں مشغول کر دیا اور ایک سازش تیار کی۔ یعنی دو انہوں نے معاہدہ کی، اول تو خلاف ورزی وہ کی کہ جنگ احد میں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، لڑے نہیں وہ۔ اب یہ دوسرا جو واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ شہادت کی سازش تیار کی اور طے یہ پایا کہ ایک آدمی اوپر سے جا کے ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پتھر ڈال دے گا، یعنی شہادت کا منصوبہ تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کہے سنے اپنے اصحاب کو لے کے جلدی سے واپس تشریف لے گئے مدینہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھئی تم نے ایک تو ہمارا ساتھ نہیں دیا، دوسرا یہاں تم نے یعنی ہمارے خلاف سازش کی، تو تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو تم نکل جاؤ، تم اس اپنے قلعوں سے اور اپنے گھروں سے تم نکل جاؤ، یعنی تم یا تو ہمارے ساتھ یہ وہ کر لو بات یا نکل جاؤ، یعنی یا سیدھے آ جاؤ نہیں تو آپ نکل جاؤ۔ ہم تمہیں بعض روایت میں آیا ہے کہ 6 دن کی مہلت دی یا 15 دن کی مہلت دی، بہرحال یہ مہلت ان کو دی۔ ادھر سے مدینے سے عبداللہ ابن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس نے جب سنا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا ہے، اس نے ان کو تسلی دی کہ بھئی تم اپنے گھروں میں جمے رہو اور اپنے قلعوں میں بند رہو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مسلمان، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس کا بھی اس آیت میں آگے چل کے تذکرہ آئے گا، یعنی ہم تمہاری مدد کریں گے اور جن کو نکالا گیا ہے وہ بھی آ جائیں گے، بنو قینقاع وغیرہ، ہم سب اکٹھے ہو کے تمہاری مدد کریں گے، تو تم نہ نکلنا۔ یہ پیغام میسج دیا انہوں نے بنو نذیر کو۔ تو بنو نذیر کی کچھ یعنی بظاہر انہوں نے ان کو سہارا ہوا کہ بھئی انہوں نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا بھیجا کہ حضور آپ سے جو بنا ہے کر لیجیے، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ بہرحال جب وہ مدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے قلعوں کا یعنی جو بھی ان کی بستی تھی، ظاہر ہے کہ ایک بستی تھی اور مکان جو ہے گڑیوں کی شکل میں بنے ہوئے تھے اور اس میں جو ہے حفاظت کا پورا سامان تھا، یعنی ایسے نہیں تھے کہ بس جیسے کہ ہم عام طور پہ دیہات میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں، نیچی دیواریں ہوتی ہیں، انہوں نے گڑیاں بنائی ہوئی تھیں، قلعے ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے قلعے جو ہیں وہ بنائے ہوئے تھے۔ اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اب جب محاصرہ ہو گیا تو یہ قلعہ بند ہو گئے۔ اب ہوا کیا کہ ان کی گڑیوں کو یعنی محاصرہ میں پیش قدمی مسلمان کرتے رہے۔ ان کے باغات تھے، یعنی گھروں کے باہر جو تھے باغات تھے، کچھ باغات کو جو محاصرے کی راہ میں رکاوٹ تھے، بعض درختوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا مسلمانوں نے، تاکہ وہ یعنی میدان جنگ کی مقامی جو ان کی منصوبہ بندی تھی، اس میں جو محاصرے میں جو درخت رکاوٹ آ رہے تھے ان کو انہوں نے کاٹ ڈالا اور جو نہیں آ رہے تھے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر ان کی مسلمانوں نے قریب آ کے ان کے گڑیوں کو توڑنا شروع کر دیا، گڑیوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں جو ہیں، یعنی اب انہوں نے بھی
یعنی جہاں جہاں وہ نہیں تھا، جہاں جہاں راستہ کھلا ہوا تھا، انہوں نے اپنے گھروں کو خود توڑ کے وہاں اس گھروں کا ملبہ جو تھا، کیونکہ ملبہ تو نہیں تھا، صاف بستیاں تھیں، اب ملبہ چاہیے تھا راستہ روکنے کے لیے، رکاوٹ ڈالنے کے لیے، تو انہوں نے بعض گھروں کو توڑ کے وہ ملبہ وغیرہ وہاں ڈالنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی ان کی گڑیوں کو، جو مکانات تھے، فصیلیں تھیں، ان کو بھی توڑنا، مسلمانوں نے بھی توڑنا شروع کر دیا، اور انہوں نے خود بھی توڑنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو وہ ملبہ اور رکاوٹیں درکار تھیں۔ بہرحال یہ صورتحال تھی۔ اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی مسلمانوں کی، قذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ ہے نا کہ یعنی کوئی بھی مدد کی ان کو نہ آیا، جو منافقین نے ان سے وعدے کیے تھے یا ہم اس کو لے آئیں گے، اس کو لے آئیں گے، وہ لوگ بھی، ان کے دلوں میں بھی دہشت ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ وہ لوگ بھی ڈر کے مارے کہ بھئی ہم جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی زد میں آ جائیں مسلمانوں کی، تو وہ لوگ بھی مدد کو نہ آئے۔ انہوں نے، ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دہشت ڈال دی۔ اب یہ یعنی مورال ایک بات ہوتی ہے نا کہ جنگیں جو ہیں مورال سے لڑی جاتی ہیں، مورال ہی آپ کا ڈاؤن ہو جائے تو پھر بہت بھی، یعنی ایک ٹینک ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ٹینک ہے، اس میں سارے گولے بارود بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو ڈرائیور ہے اس کا مورال یعنی ڈاؤن ہو گیا، اور دشمن کی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کے دشمن، یعنی دشمن کی دہشت اس کے گھر میں، اس کے دل میں گھر کر گئی، تو اب وہ تو فائر بھی نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں نا، انسان جب وہ کچھ ایسے حالات کا شکار ہوتا ہے تو بے ہمت ہو جاتا ہے، تو کام پھر وہ نہیں کر سکتا، جو کام کر بھی سکتا ہے وہ چونکہ اس کا مورال ڈاؤن ہے اس وقت۔ یہ میں ویسے ہی ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کا پالا پڑا ہو، کوئی بھی بات ہے، آپ خفا ہیں، رنجیدہ ہیں، تو گھر کے کام کاج میں آپ دلچسپی نہیں لیتے، یا دکان جاتے ہیں تو بس وہاں منہ بسور کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک، یعنی ظاہر ہے کہ دل پہ تو اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، اور حالات بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیے کہ ان کو نہ مدد آئی، اور یہ جو ہے مسلسل پیش قدمی کر رہے تھے، مسلمان جو ہے مسلسل پیش قدمی کر رہے تھے، تو ان کے دلوں میں جو ہے رعب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ، انہوں نے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، اور آپ یعنی جو شرائط ہیں وہ ہمیں بتائیں، صلح کی جو شرائط ہیں۔ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ اسلحے کے سوا، اسلحہ ہے، جو بھی جنگی ساز و سامان ہے، اس کو تو تم چھوڑ دو، باقی اپنے گھروں سے جو کچھ تم سامان لے جا سکتے ہو، کھانے کا پینے کا سامان لے جاؤ، جو بھی تم لے جا سکتے ہو، یعنی اس کے علاوہ۔ تو ان لوگوں نے اس بات پر صلح کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں۔ تو وہ بنی نذیر کا جو قبیلہ تھا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بغیر لڑے، لڑائی کی نوبت نہیں، بغیر لڑے جو ہے مسلمانوں کو واپس کر دیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ یعنی بڑے ناخوش تھے کہ بھئی یہ ہمارے گھر جو ہیں یہ ان کو مل جائیں گے، تو بعض لوگوں نے خود ہی اپنے گھر اجاڑنے شروع کر دیے، اور یہاں تک بھی ہوا کہ بعض لوگوں نے اپنے گھروں کے جو شہتیر تھے، لکڑی کے کنڈیاں تھیں، دروازے تھے، وہ بھی لاد لیے اپنے اونٹوں پر۔ تو بہرحال چونکہ معاہدہ موجود تھا تو مسلمانوں کا لے جانے دیا سارا سامان۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جو تھے جلا وطن کر دیے گئے، اور یہ گئے جہاں بھی گئے، شام گئے یا خیبر گئے، وہ تو ایک الگ بات ہے نا۔ لیکن اب اس تمام جو میں نے آپ کو صورتحال بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے جو تھے، یعنی
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی طاقت تھی، یعنی جنگی طاقت ان کی بہرحال تھی، تقریباً مسلمانوں کے برابر تعداد تھی ان کی، کیونکہ غزوہ احد میں 700 مسلمان تھے، تو ان کی بھی تقریباً اتنی ہی طاقت تھی، اور جنگی طاقت بھی تھی، اسلحہ تھا، لڑائی کرنے والے لوگ تھے، تو بہرحال لیکن ان کو لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ جو تھے یہ آٹومیٹیکلی جو ہے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامنے کرام، میں نے آپ کو اب یہ جو ہم وہ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 2 سورہ حشر کی، اس کے مباحث ہیں، اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس کے مختلف مباحث ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرنے والا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پوری مدد کی۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے ان کے پاس آیا جس کے بارے میں ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ایک نقطہ جو ہے، یعنی ایک موضوع جو ہے یا ایک بحث جو ہے اس میں یہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے، اچھا بہرحال یہ مضمون جاری ہے اور وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، باقی مضمون انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ترجمہ سنا دیں۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے نکال دیا اہل کتاب میں سے کافروں کو، من دیارہم لأول الحشر، ان کے گھروں سے پہلے ہی حملے میں، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے جو گڑیاں تھیں، جو قلعے تھے، ان کو روک لیں گے اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس اللہ تعالی نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم، یہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ وأیدی المؤمنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو عبرت حاصل کرو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم
ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. It is he who evicted those who disbelieved among the people of the book from their homes at the first mobilization. You did not think they would leave, and they thought their fortresses would protect them from God. But God came at them from where they never expected and threw terror into their hearts. They wrecked their homes with their own hands, and by the hands of the believers. Therefore take a lesson, O you who have insight. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।